حبیب صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے گزشتہ روز افطار ڈنر دیا جس میں مولانا بھی شریک ہوئے، محمود خان اشرفزئی صاحب، اسد قیصر صاحب اور دیگر جو رہنما ہیں وہ بھی شریک ہوئے، اور ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ عید کے بعد اتحاد کو فائنل شکل دی جائے گی۔ کیا کوئی خبریں ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ دیکھیے، عید کے بعد اس لیے بات کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی مجلس عاملہ کا اجلاس بلایا ہے، عید کے بعد پہ رکھا ہوا ہے، اور مجلس عاملہ کا جو ان کا اجلاس ہے اس میں تقریباً 2000 لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو وہ تمام اراکین بیٹھیں گے اور ان کے سامنے مولانا ساری صورتحال رکھیں گے اور اس کے بعد اپنی رائے بھی دیں گے، اور پھر جیسے مجلس عاملہ کہے گی وہ اسی طریقے سے بات آگے بڑھے گی۔ اچھا، تو یہ ایک رسمی کارروائی ہی ہوتی ہے بعض اوقات جماعتوں میں، لیکن ظاہر ہے کیونکہ کارکنوں نے کام کرنا ہوتا ہے، اور پھر جو مذہبی جماعتوں کے کارکن ہیں وہ بڑے ذرا اسٹرکٹ بھی ہوتے ہیں، اب حتیٰ کہ اپنی قیادت کے بارے میں بھی، تو وہ پوچھ سکتے ہیں نا کہ مولانا اگر آپ نے فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا تو پھر ہمیں بلانے کا کیا تک تھا، اگر آپ نے ہمیں آرڈر ہی دینا تھا تو وہ واٹس ایپ کے ذریعے دے دیتے۔ تو اس وجہ سے اب مولانا نے اپنا وہ فیصلہ جو ہے وہ عید کے بعد اس اپنی مجلس کے لیے، مجلس عمومی معاف کیجیے گا جس کو کہا جاتا ہے، تو مجلس عموم پہ رکھا ہوا ہے، تو وہاں پہ جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا، تو اس لیے بات آگے چلی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، جو کل افطار ہوا، تو افطار کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب یہ جو ہمارے جو مولوی حضرات ہیں نا، یہ افطار کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی افطار سے پہلے ہم سے کوئی بوجھل بات نہ کریں، اور پھر جب افطار ہو جائے تو تراویح کے تک کوئی سنجیدہ بات نہ کریں، یعنی کوئی سنجیدہ گل نہیں تو ہوئی، تراویح کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ بات ہو۔ تو کل چونکہ افطار کا ماحول تھا تو وہاں پہ مولانا فضل الرحمان نے صورتحال کو ہلکا پھلکا ہی رکھا، اگرچہ وہاں پہ جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں انہوں نے کافی کچھ کہا، اور انہوں نے جس طرح وہ نظریاتی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو مولانا کو آ کے آپ کو 26ویں یعنی ترمیم پہ بھی ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا، اور اس کے ساتھ پھر آپ کو یہ کل جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں بھی نہیں جانا چاہیے تھا، تو آپ نے یہ جا کے غلط کیا ہے، ہمیں اصول پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ تو اس پہ مولانا نے کہا، انہوں نے سمجھایا کہ جناب میں تو خود آپ سے بات مایوس ہوں، اتنی سادہ نہیں ہے، کچھ مایوسی کی وجوہات میری طرف بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ بتائیں کہ یہ سارے لوگ آپ کے پی ٹی آئی کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے طے کیا تھا کہ ہم پارلیمانی جو اپوزیشن ہے وہ مل کے کریں گے، لیکن آج تک ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کبھی مجھ سے رابطہ کیا کسی چیز کے حوالے سے؟ بھائی ایک مشورہ ہوتا ہے، چلیے آپ نے ابھی ہم آپ کے اتحادی نہیں ہیں، لیکن پارلیمنٹ کے اندر تو اپوزیشن کے طور پہ ایک اندر کی حد تک تو ہم اتحادی ہیں، تو اگر آپ کو حکمت عملی بناتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی مشورہ کر لیا کریں۔ تو اس پہ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جناب اتفاق ہوا اس پہ؟ انہوں نے کہا جی نہیں، کچھ لوگوں نے اعتراف یہ ضرور کیا، اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، عامر ڈوگر صاحب بھی موجود تھے، شاید وہاں پہ انہوں نے حامد صاحب موجود تھے، ان سب نے کہا کہ جناب آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ آپ سے آپ یعنی اگر ہمارے کچھ شکوے ہیں تو آپ کے بھی ہیں، تو یہ بات چیت تو وہاں پہ ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پھر طے پایا، جو ایک اندازہ ہو رہا ہے صورتحال کو دیکھتے ہوئے، وہ یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ آگے ایک قدم اور بڑھے۔ تو کل مولانا کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ مولانا کا خیال یہ ہے کہ کچھ چیزیں لکھت میں آ جائیں، تحریر میں آ جائیں، تو پھر کلیئرٹی آ جائے، تو پھر کچھ بات آگے کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم قاعدہ اپنے اڈیالہ جیل میں جائیں گے اپنے قائد کے پاس، تو عمران خان کے پاس، تو عمران خان صاحب کے پاس جب گئے تو عمران خان صاحب نے تقریباً بلینک چیک دے دیا ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان کے جتنے بھی تحفظات ہیں وہ آپ تحریری طور پر انہیں یقین دہانی کرا دیں کہ ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف تو تیار ہے۔